اللہ نے گرامی جناب ابو ذر ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کہ جہاں پہ لوگ ڈکیتی کرتے تھے، کہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے، تو حضرت ابو ذر کو پسند نہیں تھا، وہ ہمیشہ مخالفت کرتے تھے کہ جو مال ہمارا ہے نہیں اسے چوری کیسے کر سکتے ہیں. تو اب جناب ابو ذر پسند نہیں کرتے تھے. اب ایک مرتبہ آئے، مکے میں آئے، جیسے ہی مکے پہنچے تو طواف کرنا چاہتے تھے. اب یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا. جب طواف کے لیے آئے تو دروازے پہ مختلف دروازے تھے، خانہ کعبہ کے 4 دروازے تھے، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی کھڑا رہتا تھا کہ بھئی محمد کی باتوں کو مت سننا، صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی بات کو مت سننا، وہ جادوگر ہیں، اکثر لوگوں سے کہتے تھے. تو اب دیکھا کہ ابو جہل دروازے پہ کھڑا ہے اور اس نے فوراً جناب ابو ذر کو روک کے کہا کہ یہ روئی لے لو. کیا روئی کا کیا کروں گا؟ کانوں میں ٹھوس لو. وہ جو سامنے آدمی دیکھ رہا نا بیٹھا، وہ ایسی باتیں سنائے گا کہ تم اسی کے ہو جاؤ نا. تو جناب ابو ذر نے کانوں میں روئی ٹھوسی اور آگے طواف کرنے کے لیے. اب دیکھ رہے ہیں کہ پیمبر بیٹھے ہیں، پیمبر مسکرا کے جناب ابو ذر کو دیکھتے ہیں. جناب ابو ذر نے کانوں میں روئی دی ہوئی ہے، طواف کر رہے ہیں. پیمبر کی نہ تلاوت کو سن رہے ہیں، نہ قرآن کو سن رہے ہیں، نہ باتیں سننا چاہتے ہیں. ایک طواف کا چکر لگایا، پھر پیمبر اسلام کو دیکھا، پھر دوسری دفعہ. تو اب ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے طواف کو روکا، تیسرا چکر لگانے کے بعد کانوں سے روئی نکالی اور پیمبر کے پاس آئے. کہا بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، میں آپ کی بات کو سننا چاہتا ہوں. تو پیغمبر نے کہا میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے. کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہوں گا تو کرنا کیا ہوگا؟ کہا بھئی چوری چھوڑنی ہوگی، ڈکیتی نہیں کر سکتے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، شراب نہیں پیو گے، جوا نہیں کھیلو گے. کہا یہ تو سب میرے ہی کام آنے والی چیزیں ہیں، کہ اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہ میرا کوئی نہیں، تم جو نیکی کرو گے تمہارے ہی کام آئے گی. جیسے یہ فرمایا نا جو نیکی کرو گے تمہارے ہی کام آئے گی. کہا آپ کو کیا ماننا پڑے گا؟ کہا میں محمد رسول اللہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. کہا مجھے اور کیا کرنا ہے؟ کہا جہاں جاؤ گے بس یہی پیغام ہر جگہ لے کے جانا. کہا آپ کی ہر بات مجھے صحیح معلوم ہوتی ہے، میں اگر مسلمان ہونا چاہوں تو کیا کہوں؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہوں. آپ نے ایک مرتبہ جب جیسے ہی جناب ابو ذر نے شہادت پڑھی تو سب مجمع کو دیکھنے کے بعد کہا او مکے والوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور مکے والوں تم سب غلط ہو. جیسے ہی انہوں نے کہا تو سب مکے والوں نے ان پہ حملہ کیا، ان کو گرایا اور مارنا شروع کر دیا. پیغمبر اسلام نے فوراً اپنے چچا حضرت حمزہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو فوراً چھڑوائیں. جناب حمزہ دلیر تھے، شیر خدا تھے، تو فوراً جناب حمزہ اور جناب جعفر تیار آگے بڑھے. انہوں نے سب مجمع کو ہٹایا، جناب ابو ذر کو اٹھایا. پیغمبر نے کہا ان کو ساتھ لے چلو. گھر لے کے آئے، ان کی مرہم پٹی کی، انہیں کھانا وغیرہ کھلایا. پیغمبر نے کہا کہ بھئی یہاں سے فوراً آپ واپس چلے جائیے گا اپنی بستی، وہاں جا کے تبلیغ کیجیے گا. پوری رات پیغمبر سے سیکھتے رہے کہ مجھے اور کیا سکھانا. سن رہے سب لوگ؟ تو ایک مرتبہ صبح ہوئی، جناب ابو ذر جاتے جاتے ایک مرتبہ کا نہیں، میں آخری مرتبہ پھر پیغام دے کے جاؤں گا. مکے میں آئے، کہا مکے والوں تم سب غلط ہو، یہ جتنے تم کام کر رہے ہو سب گناہ ہیں. یہ جو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ان کی باتوں کو مانو. پھر دوبارہ مکے والے انہیں مارنے لگے. پھر دوبارہ جناب حمزہ نے جناب امیر المومنین نے ان کو چھڑوایا. حضرت علی علیہ السلام ان کو باہر لے کے آئے، کہا میں مکے سے باہر ہی چھوڑ کے آؤں گا آپ کو. تو اب یہ جناب ابو ذر کی عادت کیا تھی؟ سچائی کی عادت تھی. جب سچ سمجھ گئے تو کہا میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، جتنا سچ سمجھاؤں میں ساری دنیا کو سچ سناؤں گا. پیغمبر کے وصال کے بعد جہاں تھوڑا سا بھی مجمع دیکھتے تھے نا جناب ابو ذر غفاری فوراً کھڑے ہو جاتے. کہا ایھا الناس، اے لوگو، انا ابو ذر صاحب رسول اللہ، میں ابو ذر صحابی رسول ہوں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا. پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے میدان میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اب کسی کو پسند تو آتا نہیں تھا. کبھی جہاں ابو ذر جاتے ہیں وہ ہمارے خلاف تبلیغ کرتے ہیں. جناب ابو ذر کہتے ہیں میں کسی کے خلاف نہیں بولتا، میں تو صرف اہل بیت کی فضائل کو بیان کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ پابندی لگے گا، حدیث نبوی کو بیان کرنے پہ پابندی ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حدیث نبوی بیان. تو اب ایک مرتبہ پابندی لگی، جناب ابو ذر پہ بولنے پہ پابندی لگی، لیکن جناب ابو ذر پھر بھی باز نہیں آتے تھے، پھر بھی کہتے تھے نہیں میں نے یہ حدیث سنی ہے، یہ حدیث سنی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہیں خلیفہ نے پابندی لگانے کے بعد کہا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے اور انہیں شام بھیج دیا جائے. جیسے جناب ابو ذر غفاری شام پہنچے تو شام میں جیسے ہی پہنچے تو دیکھا سڑکوں پہ لوگ بھوکے ہیں اور سو رہے ہیں. جناب ابو ذر سے برداشت نہیں ہوا. کہ مجھے تو بتایا تھا شام میں بہت پیسہ. کہ شام والے کے پاس بہت پیسہ ہے، شام کے مومنین کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب سب لوگ پریشان ہونے لگے کہ یہ جناب ابو ذر آئے ہیں، دیکھا سب کو بہت غربت. تو ایک دن جناب ابو ذر غفاری اسی دن جب جا رہے تھے دیکھا سامنے سے گھوڑے پہ کچھ زر برق لباس پہنے ہوئے آ رہا ہے. جناب ابو ذر غفاری آگے بڑھے
اور لجام فرس میں ہاتھ ڈالا کہ بھئی کون ہو تم؟ یہ سیرت نبوی نہیں ہے کہ اتنا مہنگا لباس پہن رکھا ہے، اتنا مہنگا گھوڑا ہے، اور یہاں پہ سب فقراء، یہ گورنر ہیں شام کے، کہا یہ شام کے گورنر۔ تو جیسے ٹوکا انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں مجھے ٹوکنے والے؟ کہا انا ابو ذر صاحب رسول اللہ، میں ابو ذر غفاری ہوں، صحابی رسول ہوں۔ سن رہے تھے جانے کے نام ہے؟ کہا میں رسول خدا کا صحابی ہوں ابو ذر غفاری۔ اب وہ سمجھ گئے بھئی یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ تو ہر جگہ ٹوکتا رہے گا۔ کہا آپ میرے مہمان بنیے، گورنر ہاؤس میں تشریف لے آئیے۔ کہا نہیں، میں آپ کا مہمان نہیں بننا چاہتا، آپ سارے شام والوں کو برابر کا وظیفہ دیجیے، جو پیغمبر کی روش تھی کہ سب کو برابر کا وظیفہ۔ کہا نہیں ایسا نہیں میں کر سکتا، وہ تو میرے پیسے ختم ہو جائیں گے، یہ جو پیسے جوڑ رہا ہوں یہ لوگوں کے وظیفے مارتا ہوں تو تبھی تو اتنا پیسہ میرے پاس ہے۔ جناب ابو ذر غفاری نے ہر جگہ پہ گفتگو شروع کی، کہا بھئی یہ سیرت رسول خدا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب انسان ہدایت پا جاتا ہے تو ہدایت اپنے پاس نہیں رکھتا، جہاں جہاں ہو سکتا ہے امر بالمعروف بھی کرتا ہے، نہی عن المنکر بھی کرتا ہے۔ تب جناب ابو ذر نے روکنا شروع کیا، تو شام والے نے کہا کسی طرح سے ان کو پیسے دے کے خاموش کروا لیا جائے۔ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو پیسے دے کے خاموش ہو۔ کتنے پیسے دیے؟ کہ 20,000 دینار دو۔ اپنے غلام کو کہا میں تمہیں آزاد کر دوں گا، ابو ذر کو 20,000 دینار دے دو۔ وہ 20,000 دینار لیے غلام، وہ غلام بہت سمجھدار، بہت تیز تھا۔ آیا کہا اے ابو ذر غفاری، یہ 20,000 دینار آپ کے لیے۔ تو جناب ابو ذر نے کہا یہ تمام شام والوں کو پیسے مل گئے؟ انہوں نے کہا شام سب کو تو نہیں دے سکتے اتنے پیسے، یہ آپ کے لیے خصوصی تحفہ ہے۔ کہا میں خصوصی تحفوں کا قائل نہیں ہوں، اس سے کہو کہ سب کو دے تب مجھے بھی لے، میں بھی لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ پیسے سارے شام والوں کو ملنے چاہیے۔ کہنے ابو ذر غفاری آپ صحابی رسول ہیں، آپ کے لیے خاص تحفہ ہے۔ کہنے مجھے نہیں چاہیے، سب سے کہو کہ اس کو کہو کہ سب کو تقسیم کرے۔ کہنے یہ آپ کے لیے ہیں، کہنے مجھے نہیں چاہیے۔ کہا دیکھیں آپ بہت غریب ہیں، آپ کے پورے لباس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ آپ پیسے رکھ لیجئے۔ کہا خبردار مجھے غریب کہا، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، ایک روٹی میں آج رات کھا لوں گا، اور اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا۔ کہ دوبارہ مجھے غریب مت کہنا، فقیر مت کہنا، غریب میں نہیں ہوں، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو۔ تم اپنے حاکم سے کہو یہ پیسے اپنے پاس رکھے، اس کے پاس فقر و فاقہ ہے، اس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے۔ تو غلام نے کہا کہ اے ابو ذر اگر آپ یہ پیسے رکھ لیں گے نا تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا، میری آزادی کی خاطر پیسے رکھ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تجھے آزاد کرانے کی خاطر میں اس کا غلام بن جاؤں؟ میں دیکھیں جو انسان ہدایت پا جاتا ہے نا پھر اسے خریدا نہیں جا سکتا، وہ بکتا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ غلام نے پیسے اٹھائے واپس آ گیا، اور آنے کے بعد حاکم سے کہا کہ بھئی یہ ابو ذر بکنے والا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کیسے تو نے اندازہ لگایا؟ کہ بھئی اگر میں نہیں خرید سکا تو کوئی نہیں خرید سکتا۔ کہ یہ ابو ذر فور سیل نہیں ہے، اس کے ماتھے پہ لکھا نہیں ہے کہ بکاؤ مال ہے، یہ بکنے والا نہیں ہے، اسے پیغمبر اسلام نے تربیت کیا ہے۔ جس کی حبیب خدا تربیت کر دیں وہ بکا نہیں کرتا، وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔